السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج میں تاریخ مسجد اہل حدیث فیت والا کمپاؤنڈ کرلا ویسٹ ممبئی 70 کی تاریخ بیان کرنے والا ہوں یا اس پر خطاب کرنے والا ہوں۔ یہ مسجد جو ہے تقریباً 100 سال پرانی ہے۔ اب بمبئی کو ان 4 مساجد میں سے ایک ہے جو سب سے پہلے بنی تھی۔ اس کے بعد جامعۃ الرشاد وجود میں آیا تھا کرلا کا، پھر یکے بعد دیگر مساجد وجود میں آئیں۔ یہ تاریخ مسجد اہل حدیث فیت والا کمپاؤنڈ بڑی زرخیز ہے، بڑی تفصیلات ہیں۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ملاٹ کے ابراہیم صاحب سے ملنے کے بعد کچھ مزید رپورٹ حاصل ہوگی، اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں انشاءاللہ بعد میں، کیونکہ موصوف جو ہیں پرانے آدمی ہیں اور ان کے تعلقات اس خاندان سے موجود تھے، لہذا اس کو بھی ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ یہ مسجد کرلا اسٹیشن کے پاس فیت والا کمپاؤنڈ میں واقع ہے، جو ممبئی کی قدیم ترین 4 مساجد میں سے ایک ہے۔ اس مسجد کی بنا فیت والا برادران کے جد امجد جناب ابراہیم نے سن 1916 میں ڈالی اور اس کی تعمیر سن 1920 میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد کے ارد گرد اہل حدیث کے 100-150 مکانات ہوں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم فیت والا صاحب نے اس چال کو بنایا تھا اور مسلمانوں کی رہائش کا انتظام کیا۔ ابراہیم نام سے خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ ابراہیم ہیں جن کا انتقال سن 1987 میں ہوا۔ یہ دراصل پوتے ہیں جناب ابراہیم کے، جو اس مسجد کے بانی ہیں۔ پوتے اور دادا کے ہم نام ہونے سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ جن کا انتقال جو ہے سن 1987 میں ہوا وہی اصلی ابراہیم، پہلے والے ابراہیم نہیں۔ اصل ابراہیم کی وفات جو ہے سن 1928 میں ہوئی تھی، جو فیت والا کمپاؤنڈ مسجد کے بانی ہیں۔ سن 1987 میں ہوئی، جو پوتے ہیں ان کے۔ ٹرسٹی ابراہیم کا سلسلہ یوں ہے: ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابراہیم، اس میں عبد الرحمن کے والد گرامی ابراہیم اس مسجد کے بانی ہیں اور پہلے ابراہیم عبد الرحمن کے فرزند اور بانی مسجد ابراہیم کے پوتے ہیں۔ ان لوگوں کو فیت والا برادران اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ فیتے کی بزنس کرتے تھے، لیکن اس خاندان کے اولین لوگ اس کاروبار کو نہیں کرتے تھے، بلکہ بعد والوں نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت یہ لوگ مومن پورہ کے ایک مکان پیلا مالا میں رہا کرتے تھے۔ آج وہاں ایک عمارت بن چکی ہے۔ انگریزوں نے جب مشینوں سے فیتوں کے بنانے کا کام شروع کیا جدید انداز میں، تو ان کے فیتوں کی اہمیت متاثر ہوئی اور کاروبار جو ہے مندہ پڑ گیا، اور ان لوگوں نے اس کاروبار کو ختم کر دیا اور بعد میں زمین کا کاروبار شروع کیا۔ یہ خاندان جب مومن پورہ سے کرلا ہجرت کر کے آیا تو مقامی لوگوں نے بہت تنگ کیا اور زمین کے بارے میں غلط خبریں دیں، اور حکومت کی زمینوں کو ان کے ذریعے خریدوایا گیا اور بچوایا گیا۔ بعد میں خبر ہوئی کہ یہ زمین تو حکومت کی تھی، کچھ پریشانیاں ہوئیں، بڑی مشکل سے ان پریشانیوں سے یہ باہر نکلے۔ بہرحال جب ابراہیم جد امجد جو ہیں، جو بانی مسجد ہیں، مومن پورہ سے کرلا ہجرت کر کے آئے، تب ان کے 3 فرزندان یعنی عبد الرحمن، عبد المالک اور عبد الخالق کرلا کے اس کمپاؤنڈ کے پاس آئے، زمین خریدی، چال بنوائی، اور سن 1916 میں مسجد اہل حدیث فیت والا کی بنیاد ڈالی گئی۔ چالی بنا کر مسلمانوں کو آباد کرنے کا
کار خیر انجام دیا گیا۔ اس وقت کرلا کا یہ علاقہ بالکل جنگل تھا اور یہ مسجد ارد گرد سے دور سے دکھتی تھی، مکان چھوٹے چھوٹے تھے، آج تو بلڈنگیں بن چکی ہیں۔ اس کے ارد گرد کچھ مکانات تھے اور یہ مسجد ان کے درمیان تھی۔ ان کے خاندان کے علاوہ چند اور خاندان تھے جن سے کرلا آباد ہوا، اور یہ مشہور تھا۔ ان تین بھائیوں یعنی عبد الرحمن، عبد الخالق اور عبد المالک کے والد گرامی جناب ابراہیم صاحب نے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ آج یہ مسجد پورے 100 سال پرانی ہے اور ممبئی کے ان 4 قدیم مساجد میں سے ایک ہے۔ فیت والا کمپاؤنڈ کے نام سے ایک دوسری مسجد بھی ہے، یہ پریل یعنی اس کے سامنے جو ایلیفنسٹن روڈ ہے وہاں پر واقع ہے۔ اس کا ذکر جو ہے اجمالی طور سے ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ جب یہ لوگ مومن پورہ بائکلا سے ہجرت کر کے کرلا آئے تب عبد الخالق اور عبد المالک تجارت کرتے تھے، اور کورٹ ممبئی میں آنے جانے میں بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں لوکل ٹرینیں فاسٹ نہیں چلی تھیں، فاسٹ لوکل ٹرینز نہیں تھی، بلکہ تمام ٹرین جو ہیں لوکل ٹرین سلو تھیں، آہستہ چلنے والی تھیں۔ لہذا سہولت کے پیش نظر عبد الرحمن کی اولاد تو کرلا میں ہی فیت والے کمپاؤنڈ میں مقیم رہی، لیکن عبد الخالق اور عبد المالک پریل ایلیفنسٹن روڈ چلے آئے اور اپنی عمارتیں یہاں بنوائیں۔ ان کی پرانی رہائشی عمارت میں سے ایک تو آج بھی باقی ہے جس میں مسجد ہے، اور دوسری عمارت کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ آج وہاں ایک بلڈنگ ہے جس میں عبد الرزاق صاحب ابن عبد القیوم رہتے ہیں۔ عبد الرزاق عبد الخالق کے پوتے ہیں۔ میرا خطبہ اس مسجد میں ہو چکا ہے اور میں ان سے مل چکا ہوں۔ مسجد بھی ان لوگوں نے کرلا کی فیت والا مسجد کے کچھ بعد جو ہے یہاں اپنی رہائش کے بعد ہی بنوائی تھی، آج سے 15 سال قبل تقریباً۔ اس مسجد میں باقاعدہ امام مقرر کیا گیا، ورنہ پہلے لوگ آتے، نمازیں ادا کرتے اپنی ذاتی اور چلے جاتے۔ اگر کسی نے نماز کی امامت قبول کر لی تو ٹھیک، ورنہ فردن نماز ادا ہوتی تھی۔ بہت پہلے عبد الخالق صاحب بھی بہت پہلے جو ہیں عبد الخالق صاحب بھی نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ عبد الخالق کے فرزندان جو ہیں عبد الحی عبد القیوم تھے، اور عبد الرزاق صاحب عبد القیوم کے فرزند ہیں، یعنی عبد الخالق کے پوتے ہیں۔ عبد الحی کی وفات ہو چکی ہے۔ عبد المالک کے فرزندان جو ہیں کون کون ہیں؟ عبد العزیز، عبد المومن اور عبد الماجد ہیں۔ تینوں کی رحلت ہو چکی ہے۔ عبد الواسع جو ان تفصیلات کے راوی ہیں وہ عبد العزیز کے بیٹے ہیں۔ عبد الواسع صاحب نے یہ تمام تر تاریخی معلومات مجھ کو بیٹھ کر لکھوائیں۔ بانی مسجد اہل حدیث فیت والا کے فرزند عبد الرحمن کے تعلقات مولانا ابو الکلام آزاد سے تھے، اور مولانا ابو الکلام آزاد نے مسجد اہل حدیث فیت والا کمپاؤنڈ میں نماز کی امامت کسی موقع پر کی تھی۔ یہ بہت بڑے شرف والی بات ہے کہ ایک اتنا عظیم مرد مجاہد اور اہل حدیث عالم اور آزادی ہند کا ایک سپاہی جو ہے یہاں پر آ چکا اور اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو پریل کے فیت والا کمپاؤنڈ میں فیت والا خاندان کے پاس آتے جاتے تھے، اور اس وقت ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہ ہوا تھا۔ یہ تعلقات اس لیے بھی تھے کہ پنڈت نہرو اور فیت والا برادران ان کے ان پرانے لوگ جو ہیں جنگ آزادی کے مجاہدین میں شامل تھے، یعنی پنڈت نہرو اور فیت والا برادران جو ہیں یہ جنگ آزادی میں شامل تھے، ان کے مجاہدین میں شامل تھے۔ مسجد اہل حدیث پریل کی مسجد کے سامنے کے روڈ کو جناب عبد الخالق فیت والا نے بنوایا تھا۔ ان کی عمر کافی لمبی ہوئی۔ عبد الرحمن اور عبد الخالق دونوں کی وفات جو ہے سن 1949 میں ہوئی۔ عبد الخالق 6 ماہ بعد راہی ملک عدم ہوئے۔
بانی مسجد ابراہیم کے فرزند عبد الرحمن کے فرزند ابراہیم جو مشہور ٹرسٹی ہوئے ہیں، یہ علماء اہل حدیث کے بڑے ہمدرد اور دوست ہوا کرتے تھے، اور ان کے تعلقات اکثر اکابر علماء سے تھے۔ ابراہیم ٹرسٹی یہ اپنے دادا ابراہیم کے پوتے اور عبد الرحمن بن ابراہیم کے فرزند ہیں۔ یہ علماء کی اغلاط کو کھل کر بول لیا کرتے تھے، کیونکہ کافی بے تکلف تھے اور علماء سے دوستی بھی تھی، کافی سخت اور متشدد بھی تھے، اور چاہتے تھے کہ علماء جو ہیں یا ائمہ اس مسجد کے جو امام لوگ ہیں وہ فجر اور عشاء کی نماز کو 15-20 منٹ تک پڑھائیں، دیر تک پڑھائیں۔ اسی بنا پر متعدد علماء کو یہاں سے جانا پڑا۔ یہ روایت قاری نجم الحسن صاحب کی ہے جو مجھ سے انہوں نے خود بیان کی تھی۔ میں کسی موقع پر گیا تھا اور یہ ذکر کر رہا تھا کہ مجھے تاریخ اہل حدیث جو ہے جمع کرنا ہے، تو قاری صاحب نے یہ رپورٹ مجھ کو دی تھی۔ یہ روایت قاری نجم الحسن صاحب کی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ان کے قدرتی طور پر داڑھی تھی ہی نہیں۔ عبد الرافع راوی نے اس کی تصدیق کی، جو ان تاریخی معلومات کے جو راوی ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ قاری صاحب نے یہ بیان فرمایا تھا، کہا جی ہاں صحیح فرمایا۔ ابراہیم بانی مسجد فیت والا کے فرزند عبد الرحمن کو علماء سے دوستی و قربت حاصل تھی، اسی لیے ابراہیم جو پوتے ہیں کو بھی یہ دولت محبت جو ہے ورثے میں ملی تھی۔ پریل کے عبد الخالق کی شہرت کانگریس سے نسبت کی بنا پر خوب تھی، سیاسی دائروں میں آپ معروف تھے۔ جب یہ کرلا میں ہجرت کر کے آئے تو ان کا فیت کا کاروبار جو ہے چلتا تھا، اور محمد علی روڈ پر ان کی فیت کی دکان تھی۔ ابراہیم جد امجد کے فرزند عبد الرحمن صاحب کی قبلہ شناسی مشہور تھی، یعنی مساجد کے قبلے کو طے کرنے کے معاملے میں آپ ماہر فن تھے۔ اسی لیے جب تبلیغی جماعت کی ایک مسجد کا قبلہ طے کرنا تھا تو ان لوگوں نے عبد الرحمن صاحب کو اس کام کے لیے دعوت دی۔ مجھے شک ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ بریلوی جماعت کے لوگ ہوں گے، کیونکہ اس میں ان لوگوں نے بعد میں جناب عبد الرحمن کے یہاں سے چلے جانے کے بعد جو ہے مسجد کو دھلوایا تھا، یہ کہہ کر کے کہ وہابی ہے، اور کم سے کم تبلیغی اور دیوبندی حضرات جو ہیں یہ حرکت نہیں کرتے ہیں، یہ حرکت بریلوی کرتے ہیں۔ تو ایک مسجد کا قبلہ طے کرنا تھا، تو ان لوگوں نے عبد الرحمن صاحب کو اس کام کے لیے دعوت دی۔ موصوف تشریف لائے، قبلہ سیٹ کیا مسجد کا، لیکن ان کے جانے کے بعد ان لوگوں نے مسجد کو یہ کہہ کر پورا دھلوایا کہ یہ وہابی تھا، اس لیے مسجد میں آنے سے مسجد نجس ہو گئی، لہذا دھونا پڑے گا۔ یہ تھی منافقت اس زمانے میں اہل بدعت کی۔ یہ واقعہ سن 1949 کا ہے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن میونسپلٹی کے انتخاب میں الیکشن میں اس لیے امید پر کھڑے ہوئے کہ ان کو شہرت اور مقبولیت حاصل ہے، اس علاقے میں انشاءاللہ الیکشن جیت جائیں گے، لیکن اس علاقے کے لوگوں کے دلوں میں ان کی وہابیت کی بنیاد پر یا ان کی وہابیت کی شہرت کی بنا پر کسی کا ووٹ نہ ملا سوائے اپنے خاندان کے۔ لیکن عبد الخالق فیت والا بائکلا سے میونسپلٹی کا الیکشن جیت گئے۔ جی ہاں، ان کا کانگریس پارٹی میں بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا۔ ابراہیم جو پوتے ہیں، تو جو پوتے ابراہیم ہیں ان کی وفات جو ہے سن 1988 میں ہوئی۔ عبد الخالق و عبد المالک نے سن 1932 میں حج کیا تھا۔ عبد القیوم کے فرزند عبد الرزاق اپنی پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پریل کی فیت والا بلڈنگ جیراج گلی میں ہے۔ داؤد ابراہیم کی بہن حسینہ پارکر اس بلڈنگ میں رہا کرتی تھی، اب انتقال کر چکی ہیں۔ اس مسجد میں کافی مدت قیام کرنے والے ائمہ جو ہیں، امام جو ہوئے ہیں، وہ مولانا عبد النور راغب سلفی، مولانا مقبول احمد صاحب اور مولانا وسیع الدین عمری نے بھی اس کچھ عرصہ جو ہے یہاں پر کام کیا ہے۔ یہ تفصیلات جو ہیں یہ تفصیلات جو ہیں جامع مسجد اہل حدیث فیت والا کمپاؤنڈ کی ہیں۔ انشاءاللہ مستقبل میں مزید معلومات جو ہے ملاٹ کے ابراہیم صاحب جو ہیں بتا رہے تھے
کہ انہیں بہت کچھ معلومات ہے، کیونکہ فیت والا کمپاؤنڈ کے جو لوگ ہیں، جو بانیان ہیں، ابراہیم صاحب اور جو دیگر ان کے بھائی برادران ہیں، ان کے تعلقات جو ہیں ابراہیم صاحب سے بہت زیادہ تھے، اور وہ کچھ مزید اضافہ کرنے والے تھے۔ بلکہ مجھ سے کہا تھا کہ عبدالودود صاحب آپ آئیے، ملار آئیے، ہم آپ کو مومن پورہ کی مسجد اور بنگالی مسجد جو ہے مدن پورہ کی، اور فیت والا کمپاؤنڈ کی مسجد اور مرول کی مسجد کی قدیم ترین معلومات آپ کو فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ان سے ملاقات میری ہوگی، بلکہ ان قریب جانے والا ہوں، تو میں مزید انشاءاللہ اگر کچھ قیمتی معلومات جو ہیں فیت والا برادران جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اب سے 70-80 سال پہلے جب مختار احمد ندوی صاحب جو ہیں تھے اور عبدالحق صاحب وغیرہ سے قبل جو ہے اہل حدیث کے جب علماء آتے تھے، تو فیت والا برادران کو مرکزی کردار حاصل تھا۔ جی ہاں، مختار احمد صاحب ندوی اور فیت والا برادران یہ بڑے اہم لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ممبئی میں اہل حدیث کی اقامت کے لیے اور اس کے ارتقاء کے لیے عظیم ترین خدمات انجام دی ہیں۔ اور فیت والا برادران جو ہیں ابراہیم صاحب، یہ بدعت کے رد میں بڑے شدید تھے، سنت کی محبت اور رد بدعت میں بہت آگے تھے، اور ان میں جماعت اہل حدیث کی حمیت اور غیرت بدرجہ اتم موجود تھی۔ بڑی تفصیلات ہیں۔ ان کے جو رشتہ دار جو ہیں رافع صاحب، عبدالرافع نے جو ہے جتنا ہم کو بیان کیا تھا ہم نے بیان کر دیا ہے، لیکن ابراہیم صاحب جو ملار والے ہیں ان سے ملنے کے بعد جو ہے مزید قیمتی معلومات جو ہے فراہم ہوں گی، تو ممکن ہے کہ ہم فیت والا مسجد کے بارے میں ایک دوسرا ویڈیو بنائیں جس میں رہی صحیح معلومات جو ہے ہم پیش کریں گے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔